غسل کا طریقہ بھی جانیں اور غسل کے مسائل بھی جانیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے بھائیوں کو، ہمارے رشتہ دار جتنے بھی احباب دوست احباب ہوتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا، تو یہ معلوم ہونا یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ قبر میں یہ جو ہے نہیں چلے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو یہ پتہ ہونا، اس کا علم ہونا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ غسل کے جتنے فرائض ہیں وہ آپ سماعت فرما لیں کہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 3 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں۔ یعنی اگر آپ نے یہ 3 فرائض مکمل طریقے سے کر لیے تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے 3 فرائض۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ پہلا فرض ہے کلی کرنا۔ اب کلی کس طریقے سے کریں؟ جیسے ہم پانی لیتے ہیں اور منہ میں ہلکا سا وہ ڈال دیتے ہیں، ہلا لیتے ہیں منہ میں اور کہتے ہیں کہ کلی ہو گئی، تو یہ غسل میں کلی یہ نہیں ہے، بلکہ ہر گوشت کے ہر جگہ پر، منہ کے اندر ہر جگہ پر پانی کا پہنچنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ پانی کا پہنچنا لازمی اور ضروری ہے، اور پیچھے کے جو دانت ہے یہاں تک پورے مکمل جہاں تک دانت پہنچے ہوئے ہیں، یہ نیچے کا حصہ، اوپر کا حصہ، یہ تمام ہر جگہ پر پانی کا پہنچنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ منہ میں ہر جگہ پر پانی پہنچنا لازمی ہے۔ اب اس میں جو ہے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ چالیاں وغیرہ دانتوں میں پھنس جاتی ہے، یا کوئی بھی ایسے ریشے وغیرہ، کوئی ذرات وغیرہ وہ پھنس جاتے ہیں، تو غسل میں اس کا نکالنا بھی لازمی اور ضروری ہوتا ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر نکال رہے ہیں لیکن مشکلات کا سامنا ہے، نقصان ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر نقصان ہے، نکلنا نہیں ہے، دانتوں میں درد بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے، تو یہ اس کو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ویسے ہلکے پھلکے پھنسے ہوئے ہیں تو ان کا نکالنا یہ لازمی ہے اور ضروری ہے، تو اس کا لازمی احتیاط کیجیے گا۔ اسی طرح دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں تو پانی لیتے ہیں، ناک کے اوپر والے حصے میں لگا لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ناک میں ہم نے پانی چڑھا دیا ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ غسل میں ہم نے ہمارا ناک میں پانی کے چڑھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پانی لیں گے اور جہاں تک نرم ہڈی ہے، آپ یہاں پر اگر ہاتھ لگائیں گے تو اوپر سخت ہڈی ہے اور اس کے نیچے نرم ہڈی ہے، نرم ہڈی بالکل جو ہے، تو جہاں تک جب آپ پانی پہنچے گا تو آپ کو خود بخود ہی محسوس ہو جائے گا، ناک کے جلن جو ہے وہ آپ کو خود بخود ہی محسوس ہو جائے گا۔ جب آپ یہ محسوس ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ پانی اپنی جگہ پر پہنچ چکا ہے، اور ناک کے اندر جتنے ذرات وغیرہ ہیں کوئی بھی ہے تو آپ اس کو چڑھانا، اس کو نکالنا بھی یہ لازمی ہے اور یہ ضروری ہے۔ صرف ناک پر پانی لگا لینے سے ناک پر پانی لگا لینے سے غسل مکمل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دونوں فرائض آپ کو پتہ ہے، کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، مکمل طور پر کلی کرنا کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا اس طریقے سے چڑھائیں کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ جلن جو ہے وہ آپ کو محسوس ہو۔ اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پانی لیں گے، تھوڑا سا ہلکا سا سونگیں گے تو پانی خود بخود ہی، اور ہلکا سا سونگیں گے تو پانی خود بخود ہی پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ہے تیسرا فرض مکمل بدن پر پانی بہانا۔ مکمل بدن پر پانی بہانا، اس طرح پانی بہانا کہ جسم پر کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، جسم پر کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، اس طرح پانی بہانا یہ فرض ہے، لازمی ہے اور یہ ضروری ہے۔ اب جب ہم بیٹھ کر غسل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے احتیاط جو ہے یہ لازمی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جب ہم بیٹھ کر غسل کر رہے ہوتے ہیں، پانی اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، تو جہاں یہ ران کی ابتدا ہے، یہ ران جو ہے جہاں سے ران کی ابتدا ہے اور یہ جو گولائی کا حصہ ہے، تو یہاں پر پانی نہیں پہنچتا کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ران کی جو گولائی کا حصہ ہے، ابتدا ہے، گولائی کا حصہ جو ہے یہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا، یہاں پر پانی پہنچانا بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح ہم جب پانی ڈال رہے ہوتے ہیں تو بغل کے اندر کے حصے جو ہیں یہ خشک رہ جاتے ہیں، تو یہاں یہ بھی خشک نہیں رہنے چاہیے۔ اس طریقے سے پانی بہائیں گے کہ جسم میں سے کسی بھی حصے میں سے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی بھی
جگہ خشک رہ گیا تو یاد رکھیں کہ غسل مکمل نہیں ہوا. جب غسل ہی نہیں ہوا پھر ہم پورے دن جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں رہیں گے. اب جب ہم وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں اس کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے غسل کر لیا ہے. ہم غسل کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ کیا ہے وہ فلان ہے, عبادت میں مزہ نہیں آ رہا, لذت محسوس ہے. تو لذت کیسے محسوس ہوگی کہ ہمارا غسل صحیح نہیں ہے. جب ہمارا غسل ہی صحیح نہیں ہے تو ہم غسل صحیح طریقے سے کرنا معلوم کر لیں گے اور اسی طرح وضو کے مسائل بھی ہمیں پتہ ہو تو یہ جو ہے لازمی اور ضروری ہے. اس کے طریقے کا یہ صرف آپ کو میں نے 3 فرائض جو ہے غسل کے بتا دیے. سب سے پہلے کیا ہے؟ کلی کرنا, مکمل طور پر کلی کرنا. دوسرے ناک میں پانی چڑھانا اور تیسرا ہے پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے. اب غسل کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب اگر آپ نے یہ 3 فرائض کر لیے تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا. لیکن غسل کا جو بہترین طریقہ یہ ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ کار ہے, جو سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں پر ہم دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے اور اس کے بعد استنجا کریں گے, چاہے نجاست ہو یا نہ ہو, استنجا کریں گے اور اس کے بعد غور کریں. جیسے مثال کو ہمارے احتلام کی صورت میں نوجوان جو ہے وہ احتلام ہو جاتا ہے تو انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جسم پر کہاں جو ہے وہ مادہ منویہ جو مادہ ہوتے کہاں پر اس کے لگے ہوئے ہیں تو بندے کو خود بخود ہی پتہ لگ. سب سے پہلے اس کو دھو لیا جائے, اس کے بعد صاف کر لیا جائے اور اس کے بعد اس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اس طرح پر اگر ہم مکمل طور پر وضو کر لیں اور اس کے بعد جو 3 فرائض بتا دیے گئے ہیں اس کو مکمل طریقے سے کر لیں تو یہ مکمل ایک بہترین طریقہ یہی ہے. لیکن اگر آپ نے مکمل وضو نہیں کیا اور آپ نے 3 فرائض ادا کر لیے, جیسے کہ کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, پورے بدن پر پانی بہانا, یا اگر آپ نے مکمل طریقے سے کر دیے تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا. یا آپ نے اگر آپ نے سماعت کر لیا, آپ نے سن لیا کہ غسل کا طریقہ کار یہ ہے, اب آپ پر یہ لازمی کہ آپ گھر پر جائیں اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں. جس طرح ہماری گھر والی زوجہ ہوتی ہے اس طرح ہم کھانا بنا رہے ہیں تو کچھ بھی اس سے وجہ کیا ہے کیونکہ غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے کوئی معلوم نہیں ہے. آپ کو آٹا بھی گوندھ رہی ہے, اس کے ساتھ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ مکروہ ہوتے ہیں, کھانا بھی مکروہ ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں جنبی کی حالت میں یعنی کہ کسی بندے پر غسل کرو تو اس نے غسل کیا ہی نہیں ہے تو اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے, اس گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے. تو اس بات کا لازمی احتیاط کریں اور یہ لازمی جو ہے. اس کے بعد ایک سوال کسی بندے نے بھی کیا تھا اور یہ سوال کتاب میں بھی درج ہے. فرمایا کہ جب عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں, عورت کے ساتھ جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس بندے نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم نے عورت کے ساتھ ہم بستری کر لی لیکن اب جو ہے منی خارج نہیں ہوئی, منی خارج نہیں. بندے نے کہا منی خارج ہوئی نہیں تو کیا غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ غسل فرض ہوگا یا ہم بستری کر لی. تو یہ اصول اپنے ذہن میں رکھیں, یہ اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب عورت کے ساتھ ہم بستری کی جائے, عورت کے ساتھ ہم بستری کی جائے تو حشفہ یعنی آلہ جو ہے, آلہ کا جو آگے والا مقام ہوتا ہے, اگر عورت کے مقام مخصوص میں وہ داخل ہو گیا چاہے انزال ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جائے گا. انزال ہو, انزال کا مطلب ہوتا ہے منی کا خارج ہونا, منی کا خارج ہونا, چاہے انزال ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کو ذہن میں یہ ہے کہ انزال نہیں ہوا, منی خارج نہیں ہوئی, لہذا غسل بھی فرض نہیں ہے. تو یاد رکھیں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا یہ غسل کو فرض کر دیتا ہے. اور اگر انزال, اگر عورت سے ہم بستری کر لی اور اس میں انزال نہ ہوا تو اس میں یہ اصول ہے کہ انزال ہو یا نہ ہو, منی خارج ہو یا نہ ہو تو غسل فرض ہو جائے گا. اسی طرح ایک سوال اور بھی ہے کہ زید نے اپنے ہاتھ سے منی نکالے تو اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا. بہت سارے ایسے اصول و قواعد کہ ہاتھ کے ذریعے سے جو ہے وہ منی کا نکالنا ہوتا ہے, اسے استمناء بالید کہتے ہیں. استمناء بالید ہاتھ سے منی کا نکالنا. تو یاد رکھیں ہاتھ سے منی کا نکالنے پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے, ہاتھ سے منی کے نکالنے پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. اور یہ بہت ہی حرام کام ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سے جس نے سوال کیا تو انہوں نے اس کے جواب میں مکمل جواب آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر بروز قیامت
جس نے استمنا بھی لیا یعنی ہاتھ کے ذریعے منی کو نکالا ہوگا تو بروز قیامت اس کے ہاتھوں سے، یعنی جس طرح عورتیں حاملہ ہوتی ہیں نا، تو حاملہ بچہ جنتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو بروز قیامت ان کے ہاتھوں سے بچے پیدا ہوں گے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور شرم کے مارے ذلیل و رسوا کی تو ان کے ہاتھوں سے بچے پیدا ہوں گے، جس سے کہ استمنا بھی ہے، اس سے حرام کام بھی ہے اور اس سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بعد جو ہے ہماری گھر میں عورتیں وغیرہ جن پر غسل فرض ہوتا ہے تو وہ ان کے کبھی کبھار سے قرآن خوانی کے لیے ان کے پاس آج بھی آپ ہمارے گھر میں قرآن خوانی وغیرہ وغیرہ، تو اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں یعنی اسے غسل فرض ہے تو وہ کلمہ، درود شریف اور اس طرح دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، جیسے کہیں پر جاتے ہیں قرآن خوانی کے لیے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں، تو اگر غسل کرتی ہے عورت جو حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ یہ پڑھ سکتی ہے، لیکن عورت جو وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اور نہ ہی قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہے۔ یہ مکمل طور پہ یہ مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین مدین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر